تو کوئی بندہ میری ہیلپ کرتا ہے، وہ مجھے پیسے دیتا ہے کہ میں کسی جو ضرورت مند ہیں ان کو دوں، لیکن بعد میں جب میں یہ ریسرچ کرتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ ضرورت مند لوگ نہیں ہیں، تو میں اسی پیسے کو جو اس نے دیا ہے اس کو میں کاروبار میں کسی میں انویسٹ کرتا ہوں، تو اس سے جو مجھے پروفٹ ہوتا ہے تو میں اور ضرورت مند بندوں کی مدد کرتا ہوں۔ تو اس سے پوچھ لینا جس کا پیسہ وہ ڈیسائیڈ کرے، اگر اس سے پوچھا نہ ہو تو آرام ہے۔ نہیں آرام تو نہیں ہے لیکن جائز بھی نہیں ہے یہ نہیں، اگر وہ میں پیسہ انویسٹ کر کے مزید میرے بھائی اس سے پوچھے نا یار، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ اسی سے پوچھیں جا کے، وہ پوچھنا اس لیے ضروری ہے، ہو سکتا ہے وہ ایگری نہ کرے، زیادہ چانس ہے کہ وہ ایگری کر جائے گا کیونکہ اصل مقصد تو میرا یہی تھا۔ تو ایک بار اس سے آفیشیلی پوچھ لینا، پوچھے بغیر آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ اس کا مالک وہ ہے، اس نے آپ کو تملیک جو کی تھی وہ وقتی طور پہ گیون سرکمسٹانسز میں کی تھی۔ ایون اگر کوئی آپ کو کہتا ہے نا یہ لو پیسے، اس کا ایک بکرا خرید کے اللہ کی راہ میں خیرات کرو، اور آپ بکرا خریدنے کی بجائے بکرے کا گوشت خریدتے ہیں، تب بھی آپ خائن ہیں، آپ نے اپنا عہد پورا نہیں کیا۔ ان العہد کان مسئولا، عہد کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ نہیں تو اگر کوئی بندہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اینڈ میں اسے کچھ سالوں بعد جیسا وہ ایک تو بتا دے، اگر وہ نہیں مان رہا تو پاؤں پڑ جائے، اسے معافی کروا لے دنیا میں، یہ کر لے۔ اچھا علی بھائی، آخری سوال ہے، وہ یہ ہے کہ جیسا کہ مسواک کرنا ہے، یہ ویسے آپ نے پہلے بھی کافی بار ڈیفائن کیا کہ مسواک اور ٹوتھ پیسٹ کرنا چاہیے، مسواک کی جگہ اگر آپ ٹوتھ پیسٹ کر لیں تو وہ ٹھیک ہے، ظاہر ہے دانت صاف رکھ دینا۔ وہ پھر اکثر یہ ایگزامپل دی جاتی ہے کہ جی آپ گھوڑوں کا سفر کیوں نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوتا تھا۔ تو یہ مسواک کی ایک روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں غالباً بخاری شریف میں کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا تو میں اپنی امت پہ یہ واجب کر دیتا۔ پھر ایون جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیئر ڈیتھ آپ کا ایکسپیرینس تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے عائشہ کی طرف دیکھ سرکار، اس لیے کہ اس زمانے میں دانت اسی طریقے سے صاف ہوتے تھے نا، آپ اس کو یوں سمجھیں، بخاری مسلم حدیث ہے ہر مسلمان پہ جمعے کا دن کا غسل کرنا واجب ہے، اور مسلم میں حدیث ہے کہ ہفتے میں ایک دن واجب ہے، وہ کوئی بھی دن ہو سکتا ہے جمعے کے علاوہ بھی۔ آج کی ڈیٹ میں جمعے کا غسل واجب نہیں ہے، لیکن ہفتے میں ایک دن آپ نے غسل کرنا ہے ہر مسلمان نے۔ یہ نبی الاسلام نے ان پرنسپل بتا دیا۔ اس زمانے میں غسل کیسے ہوتا تھا؟ بالٹی میں مگا ڈال کے دور سے بھر کے لا کے، تو کیا اسی طریقے سے غسل کرنا واجب ہوگا یا آج کے دور کے اعتبار سے شاور کے نیچے ہوگا؟ اس زمانے میں آپ بخاری مسلم کھولیں، نبی علیہ السلام جب غسل کرتے تھے تو زمین سے مٹی لے کے پہلے منی کو صاف کرتے تھے جہاں پہ لگی ہوئی ہے۔ آپ مٹی سے کرتے ہیں یا صابن سے کرتے ہیں؟ ساری چیزیں آپ نے آلریڈی مانی ہوئی ہیں۔ جب ہم ٹوتھ پیسٹ پہ آتے ہیں ادھر پھر آپ مسواک لے آتے ہیں بیچ میں، ہمیں مسواک سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں پھر آپ صابن کی جگہ بھی مٹی استعمال کریں، شاور کی جگہ بھی بالٹی استعمال کریں۔ مسواک ہی کو آپ نے کیوں کر لیا؟ اس زمانے میں مسواک تھی تو حضور نے مسواک کرنی تھی۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آج کے زمانے میں اگر نبی علیہ السلام ہوتے تو آپ علیہ السلام اسی کو اڈاپٹ کرتے، جو سب سے بیسٹ چیز ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں مسواک جتنی اس وقت مخلوق ہے دنیا میں یہ پوری بھی نہیں پڑھنی تھی، درخت کاٹ کاٹ کے، ہر بندہ وہ کر بھی نہیں سکتا، اس لیے اللہ نے ریسورسز کھول دیے۔ زور صفائی پہ ہونا چاہیے بجائے مسواک کے، زور کپڑوں پہ ہونا چاہیے بجائے تہمت باندھنے کے، ٹھیک ہے نا؟ تو ٹھیک ہے ہم نے مسواک کرنا، میں نے کبھی مسواک کی توہین نہیں کی، کریں آپ مسواک، کس نے روکا آپ کو؟ آپ اس پہ جعلی روایتیں بے شک گھڑ کے بیان کریں کہ فلانے سائنٹسٹ نے دریافت کیتا ہے، اس سائنٹسٹ دا کوئی نہ ہوتا ہے نہ اس بیچارے نو پتا ہوتا ہے، بڑھاندے رہتے نے چیزاں بہ کے، جھوٹ نہ مارو، ویسے کرو تسی۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا نبی اسلام کے زمانے میں اس طرح کی غذائیں مرغن نہیں کھائی جاتی تھی جو آج کھائی جاتی ہیں، یہ بھی ذرا ذہن میں آپ نے رکھنا ہے، اور اس کے لیے کیا کیا کرنا ہے۔ اور پھر مسواک پہ بھی آپ جائیں گے، اس زمانے میں آرگینک درخت ہوتے تھے، آج کل کھادوں والے درخت ہیں، تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اس کی تاثیر بھی کیا وہی والی ہوگی، پھر کئی ایک اس کی چیزیں اور کرالنی شروع ہو جائیں گی۔ لہٰذا آپ کا جو دل کرتا ہے آپ کریں، آپ مسواک کریں، مسواک کے اوپر ٹوتھ پیسٹ لگا لیں بے شک۔ آپ کو اگر برش سے کوئی چیڑ ہے، گورے کے بنائے ہوئے برش سے چیڑ ہے آپ کو، موبائل سے کوئی چیڑ نہیں ہے، گاڑیوں سے کوئی چیڑ نہیں ہے، فریج سے کوئی چیڑ نہیں ہے، بس رہ کے آپ کو اس سے چیڑ ہے، تو میرے کوئی نہیں اختلاف، آپ کریں۔ دانت صاف کرنے کی فضیلت ہے چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو، اور نبی السلام نے بھی کیا ہمیشہ مسواک کی ہے، ہاتھوں سے بھی صاف کیا ہے۔ اس زمانے میں لوگ نمک بھی یوز کر لیتے تھے، مختلف چیزیں یوز ہوتی تھی۔ مسواک تو ایک سورس ہے، پھر مسواک بھی کئی چیزوں کی ہے، صرف زیتون کی نہیں ہے، پیلو کی ہے، اور چیزیں۔ اصلی بھائی دعا کر دیں اللہ تعالیٰ
دنیا آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمیں آمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ علی النبی